سوات کا سانحہ صرف ایک ٹورسٹ فیملی کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ نہیں ہے، یہ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اداروں اور صوبائی حکومت کی بے حسی اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہم اس واقعے کا جائزہ لیں تو کئی سنگین کوتاہیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو نہ کہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، بلکہ ہمارے پورے ایمرجنسی رسپانس نظام کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں۔ دریا میں پانی اچانک نہیں آتا، خاص طور پر جب محکمہ موسمیات پہلے سے وارننگ دے چکی ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر بارش کی پیش گوئی ہے اور دریا کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے تو وہاں موجود سیاحوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ محض ایک انسانی غلطی نہیں بلکہ سسٹم کی اجتماعی ناکامی ہے۔ 27 جون کی صبح 9:30 بجے سیالکوٹ کا ایک خاندان دریائے سوات کے کنارے ناشتہ کرنے اور تصاویر لینے آیا۔ چند منٹ بعد اچانک پانی بڑھ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ٹیلے میں پھنس گیا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دریا کے بیچوں بیچ مدد کو پکارتے رہے۔ 9:49 پر ریسکیو 1122 کو اطلاع دی گئی، لیکن آپریٹر نے میڈیکل ایمرجنسی سمجھ کر ایمبولینس بھیج دی، جسے واپس کر دیا گیا اور ڈیزاسٹر موڈ آن ہوا۔ بوٹس موقع پر پہنچائی گئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹیلے پر پھنسے خاندان کے پیروں کے نیچے موجود زمین کے چھوٹے ٹکڑوں کو دریا بہا کر لے گیا۔ کنارے پر کھڑے لوگ ان مناظر کو کیمرے میں محفوظ کرتے رہے اور پھنسے ہوئے خاندان کا ایک ایک فرد سیلاب کی نظر ہو گیا۔ چند لمحات میں تمام افراد ڈوب گئے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر مدد کو پہنچا اور نہ کوئی دوسرا ریسکیو طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ یہ سب ایک مذاق لگتا ہے مگر افسوسناک حد تک حقیقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرائسس مینجمنٹ کا 95% کام تیاری اور صرف 5% رسپانس پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوات میں اینڈ آف دا ڈے نہ تیاری تھی اور نہ ہی رسپانس۔ ضلع سوات میں 3 میٹ سٹیشنز ہیں اور یہ سب ان مقامات پر ہیں جہاں سے یہ ریلا گزرتا ہے، مگر کوئی ارلی وارننگ نہیں دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں اس طرح کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوہستان، کاغان، سوات اور چترال میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی غفلت سامنے آ گئی تھی تو پھر ہیلی کاپٹر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس حوالے سے پہلے کہا گیا کہ موسم ٹھیک نہیں تھا۔ آج کے پی حکومت نے دوسری وجہ بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر سائز میں بڑا ہے، دریا میں نہیں لے جا سکتے تھے۔ کے پی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ہیلی کاپٹر موقع پر لے جاتے تو ہوا کے دباؤ سے لوگوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر نہ بھیج کر کون سا فائدہ اٹھایا گیا؟ کیا ایمرجنسی ٹیمیں صرف دھوپ کے دنوں کے لیے بنائی گئی ہیں؟ اب صوبائی حکومت کی جانب سے کچھ مقامی اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے، مگر صوبے کی سطح پر ریسکیو کے ذمہ دار بدقسمتی سے ہر قدرتی آفت کے بعد ہم یہی منظر دیکھتے ہیں۔ بات ہوتی ہیں ریسکیو کی ناکامیاں سامنے آتی ہیں، جس کے بعد کچھ معطلیاں، کچھ تحقیقاتی کمیٹیاں اور پھر ایک لمبی خاموشی، اور اس وقت تک خاموشی جب تک کوئی اور واقعہ پیش نہیں آتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔